حسن میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کل وہ کمپیوٹر پہ ہر چیز بنا کے دیکھی جا سکتی ہے۔ میں اگر اپنی شکل کو معاذ اللہ داڑھی کے بغیر دیکھوں تو میں عجیب سا لگوں، اور آپ اگر دیکھیں تو داڑھی والے دیکھیں تو داڑھی کے بغیر وہ عجیب لگے، اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ذرا کمپیوٹر پہ اپنی صورت داڑھی والی بنا کے دیکھیں، ان کو ضرور سمجھ آئے گی کہ داڑھی میں جو حسن ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو داڑھی دی ہے اور اعلیٰ حضرت اس حسن کو بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، چاند کے گرد نور کا حالہ ہونا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے چہرے کے گرد حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی کا جمال کیا ہے؟ ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، یا لبے جو ہے خورشید پر تو فگن، موج دریا رواں ہے کنارے چمن، خط کے گرد دہن وہ دلارا پبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نہر رحمت کے گرد سبزہ اگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو وہ یہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہمیشہ اس کو شعار رکھا ہے۔ باقی اس عنوان سے بڑی حجتیں اور بڑا کچھ بڑے فلسفے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں کچھ لوگوں کی تسکین کا سبب بھی ہوتی ہیں۔ وہ کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، تو لوگ بڑے خوش ہو گئے تھے کہ یہ آ کے بات تو بڑی معقول ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہاں تو کہا جا سکتا ہے دین میں روزہ ہے، روزے میں دین نہیں، دین میں حج ہے، حج میں جو ہے وہ دین نہیں، تو اس طرح تو ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ تو دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ باقی اللہ توفیق نصیب فرمائے تو یہ سبزہ خط ضرور سجانا چاہیے، اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، نہ یہ ہے کہ الٹا مزید اس کو مختلف جو ہے وہ حجتوں سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف میرے حضور کی سنت ہی نہیں ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جمال نصیب فرمایا تھا حضور کو، اور جتنی سونی داڑھی میرے حضور کی تھی کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت ام معبد سلام اللہ علیہا حضور کی داڑھی کے بارے میں کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیف اللحیہ، حضور کی مبارک داڑھی کثیف تھی، بال الجھے ہوئے نہیں تھے، نکھرے ہوئے تھے، اور بڑی واضح تھی، اور حضور کی داڑھی کشادہ تھی۔ حضور کا دہن مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی الفم، حضور علیہ السلام کشادہ اور فراخ فم کے مالک تھے۔ دلی کی تشریح ابن اسیر نے نہایہ میں یہ کی ہے، الدلی اے الواسع عظیم الفم، یعنی حضور علیہ السلام کا منہ فراغ تھا اور کشادہ تھا، اور یہ منہ کا حسن ہے اور منہ کا جمال ہے۔ دو ہونٹوں کے کھولنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو منہ کہتے ہیں، اور یہ کشادہ ہو تو یہ حسن ہے، اور یہ بہت کم ہو تو حسن و جمال کے منافی ہے۔ اور آقا کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے۔ بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا۔ تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے، تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے بعض کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، میں مزاح میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور انکا تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔
ہم لوگ مزاح میں کو بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں معذرت کرتے پھرتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو طبع کا وہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کو وہ اعتدال نصیب فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، مزاح میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا، عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجئے، تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے عرض کی حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں، فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو، تو یہ مزاح ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ لمبے ہوں گے، تو حضور ان کو از راہ مزاح فرما دیا کرتے تھے، یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے۔ اب مزاح بھی ہو گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ مزاح بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا لطف کی بات ہے، کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا، احادیث میں ان کی ایک حدیث ہے، حدیث ذوالیدین، عصر کی نماز میں 2 رکعت کے سر پہ حضور نے سلام پھیر دیے، تو حضرت ذوالیدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اکثرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی، کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے، اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے، یہ دوسری بات کی، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیے، پھر حضور نے نماز پڑھائی۔ حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی، مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی، امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی۔ یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت ذوالیدین نے، پھر حضور نے کلام فرمایا ہے، پھر صحابہ نے کلام فرمایا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی ہے۔ معلوم ہوا اوروں سے کلام کریں تو نماز ٹوٹتی ہے، نبی سے کلام کریں تو نماز۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی سے ہی تو کلام ہو رہا ہے نماز۔ تو اس حدیث کو حدیث ذوالیدین کہتے ہیں۔ اچھا کسی نے حضرت ذوالیدین سے کہا کہ حضور تو لاڈ سے تمہیں ذوالیدین کہتے ہیں، تمہارا نام تو نہیں نا ذوالیدین، 2 ہاتھوں والا، یہ کوئی نام تو نہیں، یہ تو حضور محبت سے کہا تجھے اور تیرا نام پڑ گیا، بتاؤ اصل نام کیا ہے؟ حضرت ذوالیدین نے کہا اصل وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا، ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہتے ہیں اصل وہی نام ہے جو میرے رسول نے رکھ دیا۔ محبتوں کا یہ عالم، تو حضور ان کو ذوالیدین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اس طرح ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کہتی ہے حضور دعا کرو جنت میں جاؤں، فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہا نہیں بوڑھی عورتیں جا ہی نہیں سکتی، تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا، تو حضور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ان الجنہ لا يدخلها العجوز، جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی، جو جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی۔ تو یہ سچ تھا اور مزاح بھی تھا، تو فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ حضور کی آواز کے بارے میں حضرت انس سے ایک روایت لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کان نبیکم احسنہم وجہا و احسنہم صوتا، کہتے ہیں تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی اور تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ اب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے، کہتے ہیں قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء والتین والزیتون، کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز تھی، حضور نے والتین والزیتون یہ سورت تلاوت کی، فلم اسمع صوتا احسن منہ، کہتے ہیں اتنی سونی آواز میں نے کبھی سنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن النغمہ، کہتے ہیں حضور کا لہجہ مسحور کن تھا، آواز خوبصورت اور لہجہ مسحور کن۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کانا فی صوتہ سہل، حضور کی آواز گونجدار تھی، غوبدار تھی، بالخصوص جب حضور خطبہ دیتے تو پھر آواز کی ہیبت انوکھی ہی ہوتی، اور پھر حضور کی آواز کی یہ خصوصیت تھی، حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی،
میں اگر بولوں تو زور سے بولوں، قریب والوں کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں کے تک آواز دھیمی دھیمی پہنچے گی، لیکن یہ حضور کی آواز کا معجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسے ہی سن رہا ہے، اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں آواز پہنچا سکوں۔ 1,44,000 کا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع، ذرا اندازہ کریں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت کے اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن معاذ کرتے ہیں، کہتے ہیں نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے لیکن حضور کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھی۔ آج بھی خطبہ حج ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو دور لوگے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا یا نہیں ہوا۔ لاؤڈ سپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود، لیکن 1,44,000 کا اجتماع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، جس طرح قریب والا سن رہا ہے سب سے آخر والے کو بھی ایسی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی آواز کا حسن تھا۔ اور پھر سننے والوں کے ادب کا عالم بھی دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، درباری شاعر بھی ہیں، غزوہ موطا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ آ رہے تھے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اور ابھی قبیلہ بنو غنم میں ہی تھے۔ آقا کریم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بنو غنم میں بیٹھ گئے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا وہ دروازے میں تھے، ایک اندر قدم تھا ایک قدم باہر تھا، حضور نے کہا بیٹھ جو، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، حضور علیہ السلام کی آواز پہ ان کا لبیک کہنا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی نماز بھی مختصر ہوتی درمیانی، اور حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا، یعنی بہت لمبا خطبہ ارشاد کرنے کی عادت نہیں تھی، اور بہت لمبی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ حضور کو عادت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی تھے، بچے بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھی، ان کا خیال حضور فرمایا کرتے۔ ہاں جب تنہا حضور نماز پڑھتے تو ساری ساری رات قیام میں گزرتے۔ وہ تو رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ حضور کی بیٹی کہتی ہے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں رات بیت جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی کر دے میں جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکوں۔ تو اکیلے نماز لمبی پڑھ لیں جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد نبوی میں آپ جانتے ہیں خواتین بھی آتی تھی، بعض خواتین کے بچے بھی ساتھ آ جاتے اور وہ پیچھے بٹھا کے نماز میں شامل ہو جاتی، تو بچے جب تنہا ہوتے تو رونے لگتے، تو ماؤں کے دلوں کو کچھ ہوتا، ممتا تڑپتی، تو حضور قرات مختصر کر دیتے۔ حضور اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔